یہ گستاخی ہر وہ شخص جو نبی کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ عقیدہ منہج بنائے گا، اس کا جو کیا بولیں گے ٹائٹل جو رہے گا وہ عقیدت محبت کا رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تنقیص کرے گا ساری چیزوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بولتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور یہ معجزہ ہے۔ کون سی بڑی بات تھی؟ اللہ کے نبی تو کہتے کہ میں وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا۔ ہجرت کیوں کہی آپ نے؟ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو مدینہ سے مکہ جانا ہجرت کیوں؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص چرب و زبانی کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے جاتا ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے، کیونکہ آپ ہم نے کہا حاضر ناظر نہیں۔ حضرت عثمان ذوالنورین کی شہادت کی جھوٹی خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اگر آپ وہاں بھی حاضر تھے تو آپ کو علم رہنا چاہیے تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو مدینہ میں باقاعدیت ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو الزام آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ سچائی نہیں بیان کی اور بلا وجہ کی یہ چیزیں نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ کے پاس کفار آئے اور صحابہ کرام کو دین سکھانے کے نام پر لے کر گئے، سب کو شہید کر دیا۔ ایک مہینے تک اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، روزانہ فجر کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا کہ یار لے جا کر کے یہ مار دیں گے تو کیا اللہ کے نبی بھیجتے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہ اللہ کے نبی صحابہ کے قتل کے ذمہ دار بنے؟ یہ گستاخیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، زندہ ہے۔ اب یہیں پر ذرا سا غور کر لیجئے کس کی گستاخی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو تیرے باپ کے فوٹو پر دو مٹھی ڈال کر بتا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی۔ صحابہ جو ایک ہلکے اشارے پر اپنی جان و مال سب قربان کرنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائب، یہ زندے کی پڑھیں گے؟ تو اپنے ذرا سا باپ یا ماں کو لٹا کر کے پڑھ کر بتا۔ صحابہ پہلے صحابہ نے نماز پڑھی، پھر خواتین نے نماز پڑھی، پھر بچوں نے نماز پڑھی، امام کوئی نہیں تھا، ادھرے میں جا کر کے 4 5 لوگ نماز پڑھتے تھے، خود تو دیا گیا اور اس کے بعد آپ کی تدفین کی گئی زندہ۔ اور تدفین کس کی گستاخی ہے؟ صحابہ، انہوں نے کی ہے یہ۔ اس کے بعد آگے بڑھ گئی امہات المومنین نے آپ کی عزت گزاری، ہماری ماؤں نے تیرے باپ کی موجودگی میں تیری ماں عزت گزارے گی؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، اس امت کی سب سے مقدس اور محترم خواتین، استغفر اللہ، اتنا سنگین الزام۔ آپ کا ترکہ مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی، زندے کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ کتنی گستاخیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد انسان قرار دیا، اور انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جنوں میں سے تھا ابلیس، اس کو بھی اس نے نافرمانی کی۔ انسانوں میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ انسان ہی ماننے کو تیار نہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اردو میں کہتے ہیں اشرف المخلوقات، تو آپ اس زمرے سے باہر کر رہے ہیں۔ جب انسان نہیں مانگ رہے تو اشرف المخلوقات کہاں ہوئے؟ اب کس کھانے میں آپ ڈال رہے ہیں؟ رب تو آپ بنا نہیں سکتے، فرشتے تو مسجود ہیں آدم کے، کیا دے رہے ہیں؟ غور کرتے جائیں گے۔ سب سے بڑے گستاخ یہی ہے ہمارے ایک بزرگ عالم، ان سے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، اگر آپ سایہ مانو گے تو گستاخی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے گستاخی؟ اصل میں عقل ہوتی نہیں، کیونکہ ان کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں ہر بات پر سبحان اللہ بولتے ہیں، تو عادت بھی پڑ جاتی ہے کچھ کا کچھ بول کر نکل جائے۔ تو اب یہ بیان کرتے ہیں گستاخی، بولے کیسے؟ پہلی چیز تو یہ سایہ، یہ قوال لوگوں نے بنایا ہے کہ سایہ نہیں تھا، پھر لوگوں نے قوالوں سے عقیدہ لے کے بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے، مستد احمد صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ ہمارے گھر تشریف لائے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہتے ہیں دوپہر کے وقت تو آئے، آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا. اس کے الفاظ ہیں اوال کموال کے نہیں، کسی بے جھوٹی بات بیان کرنے والے وائز کے نہیں، اما عائشہ کے ہیں، اور جن کی مقام ایسا ہی ہے جیسے کھانوں میں سرید کا مقام ہے. اللہ رب العالمین کی چنی ہوئی بندیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روزے میں آج آرام فرما رہی ہیں اما عائشہ. آخری ایام میں آپ کی خواہش ان کے ساتھ رہنے کی تھی، بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی پاری کب آئے گی. بڑی ذہین تھی امہات المومنین، سمجھ گئے. آپ نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ کو اپنی سب پاریاں چھوڑ دیں آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. صدیقہ کائنات کی بیٹی جن کی عفت و عصمت کی صفائی کی گواہی اللہ نے قیامت تک کے محفوظ کتاب قرآن میں نازل فرمائی. آپ کی صفائی قرآن میں دی جسے ہر مومن روزانہ تلاوت کرتا ہے، معمولی مقام نہیں ہے. وہ کہتی ہے آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا. خیر میں بتا رہا تھا ہمارے بزرگ عالم، تو انہوں نے پوچھا کیسے گستاخی؟ تو کہنے لگا اصل میں ہم سایہ اگر مانیں گے تو اس کے اوپر پیر بھی پڑ سکتا ہے نا، جیسے سایہ لمبا ہوا صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم سایہ لمبا ہوتا ہے، اب ایک آدمی کا سایہ ہے تو اس کے اوپر سے کوئی بھی کچل کر چلا جائے گا نا. میں نے کہا نا عقل سے پیدل ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت ہے جہاں عقل بھی ہے اور نقل بھی ہے. تو مولانا نے جواب دیا سایہ کبھی نیچے نہیں جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا ہے. کسی چیز کا سایہ ہو آپ ہاتھ ڈال دیں آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گا، نیچے کبھی نہیں جائے گا. سایہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں فوراً وہ اوپر آ جائے گا. سایہ ہے اس میں کچھ بھی آپ ڈال دیجئے، ایک ڈھکن آپ ڈال دیے تو ڈھکن کے نیچے جائے گا سایہ، سایہ ڈھکن پہ رک جائے گا. تو بولے وہ نیچے کبھی جاتا ہی نہیں ہے تو کتا کی کہتے ہوئی، مگر اب عقل تو نہیں ہے تو چیزیں ایسی بنائی جائے گی. تو چیز ہمیشہ جو چیز اللہ اس کے رسول نے نہیں بیان فرمائی، شریعت میں نہیں ہے، اس کا جب بھی تجزیہ کرو گے آپ معاملہ ایسا ہی نکلے گا. ہماری تنہائی ہماری مجلس سب محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہ کہ دوسروں کے طریقے پر. ہمارے پاس وہ ناقص عقیدہ اور دین نہیں ہے کہ دوسروں کی ہماری رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق لا کر پڑھنے لگے تورات کے. آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے اعتبار پیروی کرنا. جب نبی کی نہیں چلے گی تو امتیوں کی خواہش کہاں آپ دلیل بنا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، ساری کائنات کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر ایسا ضابطہ حیات کہ اب کسی کی ضرورت نہیں. وبمحمد نبیا، اور قیادت ایسے ہی ذات اقدس کی ہے کہ اب کسی قائد کی ضرورت نہیں. میں مطمئن ہوں بالکل، اب آپ مطمئن نہیں ہے تو ادھر ادھر ٹھوکرے کھائیے. شریعت نے تو واضح کر دیا احکامات.